السلام علیکم پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ کوئی پوائنٹ بھی بیچ میں مس نہ ہو جائے۔ کچھ پوری ویڈیو میں کوئی ایک دو ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے جناب والے کے بہت کام کے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ویڈیو کو سٹیپ مطلب کہ ایک شارٹ کٹ دیکھتے ہیں تو پھر ایسے کوئی پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ پوری ویڈیو میں سے مس ہو سکتے ہیں۔ جی تو بھائی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اور آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد، اور یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنا ٹائم ادھر ادھر فضول جناب والا ویسٹ کرتے ہیں اور ان کے دل کو جناب والا سکون، دل کو چین نہیں پہنچتا۔ تو یقیناً جو میرا یہ پوری ویڈیو دیکھے گا اور اس ویڈیو پہ عمل کرے گا اس کے دل کو ضرور سکون پہنچے گا، اور میں پوری امید کے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب بھی ہوگا، اور اس کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس کو دل کو چین بھی آئے گا اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم بھائی نوجوان آج کل ادھر ادھر غلط کاموں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، سینموں میں جو ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، گزارتے ہیں، تو اگر یہی ٹائم ہم اگر چند منٹ ایک دن میں یا ایک رات میں یا دن میں مطلب 24 گھنٹوں میں کسی بھی لمحے میں اگر ہم اللہ والوں کی محفل میں جا کر کوئی بھی ٹائم پاس کر لیں تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا جو چینل ہے یہ کہ ہے کامیابی کے راز، مطلب ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو میرے خیال سے اس راز سے بڑا کوئی اور راز نہیں ہے، کیونکہ جو دوسری ہم محنت کرتے ہیں وہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے کہ ہم پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، کوئی ہنر سیکھیں گے تو بے روزگار نہیں رہیں گے، روزگار ہوگا تو ہم کمائیں گے، کمانے کے بعد ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے، خود کا پیٹ پالیں گے، تو اپنی مطلب کہ ایک اچھی جو دنیاوی زندگی ہے وہ اچھی گزاریں گے۔ تو میں یہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہی ٹائم اللہ والوں کے راستے میں گزاریں، ٹھیک ہے، اپنے دنیا کے لیے بھی کام کریں، اپنے جو روزی روٹی ہے اس کے لیے بھی آپ محنت کریں، کام کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ کام بھی کریں اور اس کے بعد آپ اللہ والوں کی محفل میں بھی چند منٹ بیٹھ جاؤ۔ یقیناً یہ والا سکون، یہ والا پیار، یہ والا جناب والا دل کو چین کہیں پر بھی آپ کو ہرگز نہیں ملے گا، یہ میری پکی بات ہے، ایک دن بے شک آزما کر دیکھ لو۔ تو جب ہم اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو جو ان کی باتیں ہوں گی نا، ان کا سرور کچھ اور ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم جو فلموں، ڈراموں یا سینموں میں دیکھتے ہیں جا کے کچھ، تو وہ چین یا سکون یا دوستوں کے ساتھ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، اس سے ہزار درجے بلکہ کئی ہزار درجے بہتر ہے کہ ہم اللہ والوں کی محفل میں جا کے بیٹھے، کہیں پہ محفل پاک ہو رہی ہے، حمد و ثنا ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم آج چند لمحے کے لیے آپ مسجد میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اس سے اپنی کامیابی کے لیے اس سے جناب والا مخاطب ہو جائیں، تو وہ مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہماری جو مائیں ہیں وہ ہماری کامیابی کے لیے پتہ نہیں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، دن رات محنت کرتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب والا کامیاب ہو جائے۔ تو جب ہم اس سارے معاملے کو، اس ساری سچویشن کو خود دیکھتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد اگر ہم خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور جناب والا ہماری وہ شہرت سے زیادہ قریب بھی ہے، تو جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہماری ایک ماں ہمارے لیے اتنی محنت اور محبت سے، ہمارا خلوص سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوتی ہے، ہمارے لیے دن رات جناب والا دعا کر رہی ہوتی ہے، تو اگر ہم خود اسی رب کی بارگاہ میں چلے جائیں جو ہمارے اس ایک ماں کے مطلب گنا 70 گنا زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے اور شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جب ہم خود اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو یقیناً صرف دنیا میں نہیں کامیابی ملے گی بلکہ آپ لوگوں کو آخرت میں بھی اس کی کامیابی ملے گی۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں، سینموں میں، فلموں میں اور مطلب کہ میوزیکل سنٹر میں ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت گزر جائے گا، آپ کا بھی گزر جائے گا، میرا بھی گزر جائے گا، لیکن اس سے آپ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے فلموں میں، تو وہ بھی چلو ٹھیک ہے آپ انجوائمنٹ کے لیے وہ بھی کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف چند لمحے، چند منٹ جو ہیں کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیجیے اور مسجد میں چلے جائیں، کسی محفل میں چلے جائیں یا کسی غریبوں کے گھروں میں چلے جائیں اور ان کے دکھ درد بانٹ لیں، تو کسی یتیم کے پاس چلے جائیں، تو یہ بھی ایک کامیابی کا، یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے، بلکہ دوسرے رازوں سے سب سے بڑا راز یہ ہے، اور اس راز سے نہ صرف آپ کو دنیا میں کامیابی ملے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور دنیاوی کامیابی تو ایک عارضی کامیابی ہے، یہ تو ہمارے چند سالوں کی جو ہماری لائف ہے یہ ہم گزاریں گے، اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس فانی جیسے چلے جانا ہے، تو جب ہم اپنی آخری زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں اور دنیاوی میں بھی چاہتے ہیں تو یقیناً اگر آپ میرے اس فارمولے پہ بھی عمل کر لو نا تو آپ لوگ ضرور 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 آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہو۔ میں نے آپ کو بل گیٹس اور بڑے پرانے تاریخی جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ان کی میں نے آپ کو کوئی مثال نہیں دی، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ خود صلاح الدین ایوبی ہو، آپ خود نور الدین زنگی ہو، آپ خود یار سب کچھ ہو،
تو جب آپ خود اپنے آپ پہ جب بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تو پھر آپ اس مالک کی بارگاہ میں جائیں اور جناب والا سر جھکائیں اور ادب اور احترام سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات برباد ضرور پر ضرور آپ لوگوں کی دنیا میں بھی کامیابی دے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی دے گی۔ تو جو ہم ادھر فضول ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم، کبھی ادھر کیا کبھی ادھر کیا، ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم جو ہے نا وقت یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ یہ کسی کا محتاج ہے، تو یہ تو وقفہ بوقفہ یہ تو چل رہا ہے، یہ کسی کی نہیں، تو پھر آپ سارے کام کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، آپ کے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، سونے کے لیے ٹائم ہے، کھانے کے لیے ٹائم ہے، سب کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو آپ اپنے مالک حقیقی جو کہ آپ کا رب ہے، جو آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یقیناً ہمیں تو ناز اور فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جس کی کوئی دنیا میں یا آخرت میں یا کہیں پر بھی کوئی ایسی مثال ہی نہیں ملتی، جس رب نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک اس کی جناب والا ایک نعمت کا بھی ہم بدلہ اس کو نہیں دے سکتے، اس کا جو احسان ہے وہ ہم ساری زندگی لگا لیں، بلکہ ہم ایک بار 2 بار 3 بار مریں پھر زندہ ہوں، پھر مریں پھر زندہ ہوں، حتیٰ کہ ہم قیامت تک مرتے اور جیتے رہیں نا، تب بھی میرے خیال کے حساب سے، میری ذاتی رائے کے حساب سے مطلب ہم اس رب کا ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے، کیونکہ آپ اس چیز کو یار خود چیک کر لیں کہ جو لوگ مطلب کہ نابینا ہیں، آپ کچھ ٹائم ایک لمحہ کے لیے ان کے پاس چلے جائیں، ان سے آنکھوں کا حال پوچھیں کہ آپ کے پاس آنکھیں نہیں تو آپ اپنی لائف کو کس طرح سمجھتے ہو، آپ اپنی زندگی کو کس طرح سمجھتے ہو، تو وہ آپ کو پھر وہاں سے آپ کو وہ جو باتیں آپ کو بتائے گا، وہاں سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یار میری آنکھ کی کتنی نعمت ہے، مجھے میرے رب نے جناب والا دی ہے آنکھ، تو اس کی کتنی نعمت ہے کہ ہم اس آنکھ سے پتہ نہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنا ڈیلی لائف پہ روزانہ کی بنیاد پر ہم پتہ نہیں اسی آنکھوں سے کتنا کچھ دیکھتے ہیں، ایک کچرا ایک چھوٹا سا بال بھی پڑ جائے نا آنکھ کے اندر، تو آنکھ کے اندر جو بے چینی ہوتی ہے جب ہم، تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کا ہماری لائف میں کیا رول ہے، کیا کردار ہے، کیا ہم واقعی اس کی نعمت ہے۔ ابھی تو 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے مطلب کہ اس کا جو ہے نا کہ وہ خراب، اسی طرح آپ اپنے مطلب کہ آپ اپنے کان کو لے لیں اور ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جو کہ بیچارے ڈورے ہیں، جو کسی کے بات سن نہیں سکتے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان سے احوال پوچھیں کہ آپ کسی کی بات سن نہیں سکتے، اسی طرح کسی کی زبان نہیں ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم کچھ کام بھی کسی کے لیے مطلب کہ ہمارے پورے اس جو ہماری باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس باڈی کا اگر ایک پرزہ بھی ہمارا خراب ہے، کان کا مسئلہ ہے، آنکھ کا ہے، ناک کا ہے، منہ کا ہے، زبان کا ہے، ہاتھ کا ہے، پاؤں کا ہے، اندر کا باہر کا جو بھی ہے، حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی چیز کو لے لیں، تو جو جس کا یہ مسئلہ ہے اس سے جا کر پوچھیں کہ آپ کو اس چھوٹی سی معمولی سی جو آپ کی خرابی ہے آپ کی باڈی میں، آپ کے جسم میں، تو اس کا آپ کے کیا اثر پڑتا ہے، تو پھر جا کے وہ آپ کو بتائے گا کہ یار میں کتنا جناب والا بے چین ہوں اس چھوٹے سے باڈی کے پرزے کے خراب ہونے کے لیے، یا کتنا جناب والا میں بے چین ہوں۔ تو اس لیے اگر آپ تندرست ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کان ناک سب کچھ دیا ہے، تو پھر ہمارا حق نہیں بلکہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ضرور اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں جائیں اور اپنا جناب والا اس کو ہم بھی یاد کریں، کیونکہ وہ ہم 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ادھر ادھر سے بھاگنے کی بجائے ہم وہاں جائیں جہاں پہ ہماری بات سنی بھی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہاں جائیں جہاں پہ ہماری بات سنی ہی نہیں جاتی، تو پھر وہاں پر جانے کا کیا مقصد ہے ہمارا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور یہ کہتا ہوں اپنے مالک حقیقی کی طرف جائیں، اپنے رب کو بھی یاد کریں، کیونکہ وہ بھی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس سے بھی آپ لوگوں کی کامیابی جڑی ہے کہ آپ محنت کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، صلہ آپ کو کس نے دینا ہے؟ اس مالک نے دینا ہے، رب کی ذات نے صلہ دینا ہے۔ تو پھر جس نے آپ کو صلہ دینا ہے، جس نے آپ کو پھل دینا ہے، جس نے آپ کو روزی دینی ہے، روٹی دینی ہے، سب کچھ جس نے دینا، آپ اس کے پاس تو جا نہیں رہے، آپ تو کسی اور کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو پھر جب آپ کسی اور کی طرف رہے ہیں، اپنے رب کی طرف جاؤ۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ جب آپ اپنے رب کی طرف جائے گے، جس نے آپ لوگوں کو رزلٹ دینا ہے، جس نے آپ لوگوں کو اعمال نامہ دینا ہے، تو آپ اس مالک کے پاس جاؤ، اس مالک کے آگے آپ اپنی کامیابی کی دعا کرو، عرض کرو، محنت خود کرو، صلہ اس رب سے مانگو گے تو آپ سے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو کی بھی پوری سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اس پر عمل بھی کرو گے۔ تو اس ویڈیو کے لیے بھی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، بہت مہربانی، اپنا خیال رکھنا، چینل کو اگر دل کرے سبسکرائب کر دینا، چھوٹا سا بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دینا۔ آپ لوگوں کا چینل سبسکرائب کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہمارا تھوڑا سا بلکہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور کسی کا فائدہ سوچنا چاہیے۔ تو بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہنستے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔